موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جس پر فرعون ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، لیکن موسیٰ ان کے لیے نجات دہندہ بن کے تشریف لائے، اور آپ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیا۔ جب مصر سے نکال کے دریائے نیل کی طرف موسیٰ چل پڑے تو یہاں پہ فرعون کے جاسوسوں نے بھی فرعون کو اطلاع دے دی کہ موسیٰ تو نکل گئے۔ اب فرعون نے اپنے دستوں کو تیار کیا اور فوراً ہی موسیٰ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے سامنے پہنچ گئے۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا، اور اس وقت میں آپ بتائیے کہ وہ دریا کس قدر جوبن میں ہوگا، جب اس دور میں پانی کی کمی کے باوجود بھی اتنا عظیم دریا ہے، تو اس وقت تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اب اتنا بڑا دریا سامنے ہے، ایسا لگتا تھا جیسے سمندر سامنے ہے، اور موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب موجود تھے، دریا کے سامنے حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ نوجوانوں نے ایک ٹیلے کے چڑھ پر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے دھول اڑ رہی ہے، تو ذرا غور کرنے پہ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ نوجوان تیزی سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، موسیٰ، فرعون تو سر پر پہنچ گیا، وہ تو تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا اور ہم سب کا کلا کما کر دے گا، ہم کو ذبح کر دے گا۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کا توکل کہ آپ ذرا بھی نہیں گھبرائے، اور آپ نے جو کچھ بھی کہا قرآن نے اس کو رقم کیا۔ موسیٰ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، ہمارے ساتھ رب کی ذات ہے، سیہدین، تو وہ ہماری ہدایت کرے گا۔ موسیٰ کا یہ توکل تھا کہ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا پر مارو، یہ دریا دو ٹکڑے ہو کے پہاڑوں میں تبدیل ہو جائے گا اور بیچ میں رستہ بنا دے گا، اپنی قوم کو لے کے پار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! موسیٰ نے دریا پر اپنا عصا مارا، دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایسے پانی کے ٹکڑے بن گئے جیسے عظیم پہاڑ ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ چلیے، آئیے، میں آپ کو دریا کے اس پار لے چلوں، رستہ بن گیا ہے، میرے پروردگار نے رستہ دکھا دیا ہے۔ لیکن موسیٰ کی قوم کہاں سے ماننے والی تھی؟ موسیٰ کی قوم نے فوراً کہا، نہیں موسیٰ، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے 12 رستے بنا دیجئے، اور اس کے علاوہ ایک اور فرمائش بھی کر ڈالی جناب، کہ جناب ان جو رستے 12 بن جائیں گے، پانی میں ذرا کھڑکیاں بھی بنا دیجئے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں کہ کہیں کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کے توکل کے اوپر پھر دوبارہ عصا اپنا اسی دریا پر مارا تو وہاں پہ 12 رستے بن گئے، اور 12 قبیلے اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے۔ موسیٰ آگے آگے، قبیلہ پیچھے پیچھے، اس رستے پہ لیتے ہوئے موسیٰ اپنی قوم کو دریا کے پار لے گئے۔ اب ادھر موسیٰ کا قوم کا آخری بندہ دریا سے نکلا، وہاں پر فرعون دریا پر پہنچا، اپنے لشکر کو دریا میں ڈال دیا، اور یہاں پر فرعون کا آخری بندہ جیسے ہی دریا میں داخل ہوا، پروردگار کی حکم سے دریا ایک ہو گیا، اور فرعون اپنی قوم اپنے سپاہیوں سمیت غرق ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنے قوم کو پار لگا دیا۔ لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات ہے ناظرین، ذرا غور و فکر کیجئے کہ جس رستے پر موسیٰ چل رہے تھے وہ کوئی عام رستہ نہیں تھا، اللہ کا بتایا ہوا رستہ تھا۔ تو موسیٰ نے اس اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے معجزے سے ظاہر ہوئے ہوئے رستے سے اپنی قوم کو پار لگایا، اور اسی رستے پر فرعون بھی چل پڑا۔ لیکن کیا ہوا؟ رستہ تو وہی تھا جو موسیٰ کا رستہ تھا، فرعون اسی رستے پر چل رہا تھا۔ موسیٰ نے قوم کو پار لگایا، فرعون نے اسی رستے پر چلتے ہوئے اپنی قوم کو غرق کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر رستہ ٹھیک ہو لیکن امام غلط ہو تو اپنی قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا یاد رکھنا کہ امام سوچ سمجھ کے چننا، کیونکہ پروردگار نے اسی قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو
اپنے امام کے پیچھے بلائیں گے، اور اگر پھر امام موسیٰ جیسا ہوا تو تمہیں قیامت کے دن پروردگار کے آگے سرخرو کرے گا، جنت میں داخلے کے قابل بنائے گا۔ لیکن اگر امام فرعون جیسا چن لیا تو پھر غرق ہونا ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ لیکن کہاں پہ غرق ہوگے؟ جہنم میں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اپنے سچے اماموں کی معرفت ہم میں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔